وہ معز اللہ، وہ صمد اللہ، وہ مہیمن اللہ، وہ حسین اللہ، وہ متین اللہ، وہ معین اللہ، وہ خفی اللہ، وہ جلی اللہ، وہ معز اللہ، وہ صمد اللہ، وہ دیکھ کر چھپ جانے والا اللہ، وہ چھپ کر دیکھنے والا اللہ، جس کی محبت کا نام محمد، جس کی طہارت کا نام زہرا، جس کے حسن کا نام علی، جس کی حیا کا نام حسن، جس کی بقا کا نام حسین، جس کے زہد کا نام زین العابدین، جس کے علم کا نام باقر، جس کے سچ کا نام صادق، جس کے تقوی کا نام کاظم، جس کی رضا کا نام علی رضا، جس کی ہیبت کا نام تقی، جس کی نقابت کا نام نقی، جس کے حسن اول و آخر کو حسن عسکری اور جس کی غیبت کو محمد مہدی کہتے ہیں۔ ایک درود پڑھ لیجئے آل محمد کے ذات پر۔ کروڑا درود و سلام کے لائق محمد و آل محمد علیہم السلام کی ذوات باصفات کہ جن کی محنت نے اس کی وحدانیت کو دنیا و آخرت میں چار چاند لگا دیے۔ جلوی صاحب کا سایہ اللہ سلامت رکھے، عالم دین ہیں، بڑے خوبصورت انداز سے محمد و آل محمد کے فضائل و مصائب بیان فرما گئے۔ لائٹ چلی گئی، ظاہری اسباب ایسے ہیں کہ آواز سماعتوں تک پہنچانے کے لیے کوئی ایسی چیز چاہیے جو آپ کی سماعتوں تک لفظ پہنچائے۔ یہ چیز تب چاہیے جب کسی دنیا دار کا تذکرہ ہو، لیکن جب عرش کے رہنے والوں کا تذکرہ ہو تو دنیا کی محتاجی درمیان میں خلل نہیں ڈالتی ہے۔ ہم سب ایک وقت میں اکٹھے تھے، ہم سب ایک وقت میں پھر اکٹھے ہوں گے۔ کوئی مجھ سے پہلے آ گیا ہے، کوئی مجھ سے پہلے چلا گیا ہے، کوئی میرے دور میں زندہ ہے، سب واپس جائیں گے، اور اسی عہد کی تجدید کا نام زندگی ہے کہ جو عہد ہم نے عالم ارواح میں کیا تھا۔ تو اگر عالم ارواح میں لاؤڈ سپیکر تھا تو پھر اس کی محتاجی سامنے رکھیے، اور اگر وہاں مودت کی آواز کانوں تک پہنچ رہی تھی تو بس اپنی سماعتوں کو ذرا بلند کیجئے، الفاظ آپ تک پہنچتے جائیں گے۔ کائنات کا انسان اور عالم اسلام کا بالخصوص مسلمان آج جس تفرقے میں شاسا پڑ گیا، جس پریشانی میں پڑ گیا، جس بیماری میں مبتلا ہے، اپنے آپ کو نہیں دیکھتا، اپنے آباء و اجداد کی حرکات کو نہیں دیکھتا، طرز معاشرت کو نہیں دیکھ رہا، اور بحث ان پہ کر رہا ہے جو اس کی زندگی کے ضامن ہیں، دین کے ہادی ہیں، انسانیت کو انسانیت سکھانے والے ہیں۔ گلی گلی میں، نگر نگر میں، بازار میں، چوک میں بینرز، پوسٹرز آپ دیکھ لیجئے، بلند بانگ دعوے دیکھ لیجئے، علماء کی محافل میں بیٹھ کے دیکھ لیجئے، ممبر سے آنے والے خطبات کو سن لیجئے۔ ہر شخص ایک ہی دھن کو الاپے جا رہا ہے کہ فلاں کو مانو، فلاں کو نہ مانو، اگر نبی کے بعد کوئی ہوتا تو فلاں صاحب ہوتے، فلاں نے فلاں جنگ میں یہ کردار ادا کیا، فلاں نبی کے قریب اتنا تھا، اس لیے نبی کے بعد اگر کوئی جانشین ہے تو اسی کو مان لو۔ ذرا توجہ چاہتا ہوں آپ کی، سارا اقتدار دور ہو جائے گا، سارے مسئلے شادی مٹ جائیں گے، ساری پریشانی جاتی رہے گی، ساری مشکلیں حل ہو جائیں گی، بحث و تمہیز کی ضرورت ہی نہیں رہے گی، لڑائی جھگڑا بالکل ختم ہو جائے گا، اختلاف کا ذرہ برابر بھی خدشہ نہیں رہے گا۔ اگر محمد نے کسی کو کھڑا کر کے کہا کہ یہ جانشین ہے تو مان لو۔ بڑے نوازش، توجہ چاہوں گا، مولا آپ کو آباد رکھے۔ اگر سرکار نے کسی کو کھڑا کر کے کہا اسے مانو، اسے مانتے جاؤ۔ جسے دربار سے اٹھایا اسے دربار سے اٹھاتے جاؤ، جسے شانوں پہ اٹھایا اسے سلام کرتے جاؤ، نہ کوئی بحث رہے گی، نہ کوئی جھگڑا رہے گا۔ اپنی ذات کو دیکھتے ہو؟ کیا دیکھتے ہو اپنی ذات کو؟ کس بات پہ کرتے ہو؟ کس بات پہ غرور کرتے ہو؟ کبھی تم نے غور کیا ہے؟ ہڈی سے سنتے ہو، لوتھڑے سے بولتے ہو، چربی سے دیکھتے ہو، پھر بھی اکڑتے ہو۔ کس کے بارے میں اکڑتے ہو؟ ان کے بارے میں کہ جو عرش کی مخلوق ہیں۔ کیا یہ کم احسان ہے کہ وہ نہ بولنے والا بولا؟
ہاتھ پکڑ کے تمہارا راستے پہ نہیں لے جاتا. کیلے کے چھلکے سے کوئی پھسل جائے اور مر جائے اور کہے کہ مجھے تو عقل ہی نہیں آئی, مجھے تو سمجھ ہی نہیں آئی, تو اللہ ہاتھ نہیں پکڑے گا. اس نے تمہیں تھوڑی سی عقل دی ہے کہ سامنے پتھر ہے, ٹھوکر لگے گی, گرو گے, مر جاؤ گے, اسے پھلانگ کے گزر جاؤ اور ہٹا دو. اب تمہارے میں عقل ہی نہیں ہے تو اس میں کسی کا قصور ہی نہیں, اور عقل آ ہی نہیں سکتی, اس لیے کہ عقل وہاں آتی ہے جہاں طہارت ہو, اور جہاں طہارت ہو وہاں محمد و آل محمد ہوتے ہیں. اب دنیا میں اختلاف کو دور کرنا ہے تو آؤ, شجاعت دیکھنی ہے تو علی کے دروازے پہ جھک جاؤ, امانت داری دیکھنی ہے تو حسن کے دروازے پہ جھک جاؤ. یہ اللہ تمہیں پکار پکار کے یہی تو بلاتا ہے کہ اپنی ذات کو آئینے میں دیکھو, اپنے آپ کو پہچانو. دنیا کے نادانو, ایک دوسرے کا گریبان مت پکڑو. میں نے تمہاری ہدایت کے لیے 1.25 لاکھ کو بھیجا تھا, انہوں نے آ کے اپنے اپنے انداز سے تبلیغ کی ہے, تمہیں سمجھایا ہے تمہاری زندگی کس طرح سے بہتر گزرے گی, تمہاری زندگی کا مقصد کیا ہے, تم نے اللہ کی بارگاہ میں کیسے لوٹ کے جانا ہے, تم دنیا میں آئے ہی کیوں ہو. آؤ, اگر تمہیں کسی مسند سے یہ بات ملتی ہے تو ہم سب تمہارے ساتھ چلتے ہیں, اور اگر ہمارے 14 تمہیں زندگی بتائیں تو پھر تمہارا جی چاہے تو آ جانا, ورنہ یہ یاد رکھنا کہ قیامت کا دن مقرر ہے. وہاں پہ کہیں ایسا نہ ہو کہ جن کے پیچھے تم ہو وہ بھی کہتے رہیں کہ زندگی میں ہم خود کہتے رہے یہ نہ ہوتا تو مر گیا ہوتا, تو تم کن کے پیچھے لگے ہوئے ہو. اگر یہ سارے باہر کھڑے اندر آ جائیں تو بڑا لطف ہے. دروازے بارگاہوں کے اسی لیے کھلے ہوتے ہیں کہ کوئی ہور بن کے آ جائے اور یہاں پہ بیٹھ جائے. کائنات کے عظیم سلطان کا فرمان ذیشان. مختصر سا وقت ہے, حکم نامہ تھا, میں حاضر ہو گیا ہوں, مومنین کی زیارت نصیب ہو گئی کہ میں اور علی ایک ہی نور کے 2 ٹکڑے ہیں. شاہ جی علماء کی زندگیاں بسر ہو گئیں, آپ بزرگ میرے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں, آپ نے بڑی تقاریر سنی, بڑے فلسفے سنے ہوں گے. یقیناً فرمان اس کا ہے کہ جس کی کوئی حد نہیں ہے, اور اس کے بارے میں ہے جو حدود میں آتا نہیں ہے. ذہن اس کا احاطہ نہیں کرتے ہیں, الفاظ قاصر ہو جاتے ہیں اس کی شان بیان کرنے پہ. جو مجھے سمجھ آئی, جو میرے سامنے آیا, جو بزرگوں سے سیکھا, آپ کی سماعتوں کی نظر, جہاں پہ ڈھیر سارے اسلوب ہیں اس بات کے کہ میں اور علی ایک نور کے 2 ٹکڑے ہیں, وہاں پہ یہ ایک دلیل بھی ہے کہ میرے بعد میری مسند پہ کسی کو بٹھانا چاہو تو یہ دیکھ لینا میرے نور سے اتصال ہے کہ نہیں ہے. میں ہوں طہارتوں کا مرکز, کوئی طہارتوں کا محور ہے تو میری مسند پہ بٹھاتے جاؤ. میں ہوں امین, کوئی امانتوں کا مصداق ہے تو میری مسند پہ بٹھاتے جاؤ. میں ہوں صداقتوں کا محور, کوئی صادق ہے تو میری مسند پہ بٹھاؤ. بندہ ہو سیاہ بدترین, نام جمیل رکھ لے تو فرق پڑتا ہے. بندہ ہو جھوٹا, نام صدیق رکھ لے تو فرق پڑتا ہے. میں ہوں صداقتوں کا محور, میں ہوں محبتوں کا مرکز. اگر کوئی محبتیں پھیلانے والا تمہیں ملے تو اسے لاؤ اور میرے ممبر پہ بٹھا دو, بات چلتی رہے گی, فیض جاری رہے گا. تو آئیے دیکھتے ہیں کوئی ایسا ہے جو محمد کے بعد, محمد کی موجودگی میں محمد کی جگہ پہ بیٹھنے کا قائل ہو, محمد کی جگہ پہ بیٹھنے کا اہل ہو. اگر کوئی ہے تو آپ بتائیے, اور اگر آپ کو نظر نہ آئے تو ہم بتاتے ہیں. 1 نہیں ہے, 2 نہیں ہیں, پورے 14 ہیں. بولتے ہیں تو جاننے والا جان نہیں پاتا کہ محمد ہے کہ علی ہے. دین کی تبلیغ میں ساری زندگی بسر کرتے ہیں. مسند رسالت پہ صرف بیٹھ جانا کمال نہیں ہے, محمدیت کا تقاضا پورا کرنا کمال ہے. کسی کو لبادہ اڑا کے اچھا سا اب مسند محمدیہ پہ بٹھا دیں تو یہ بہت بڑی بات نہیں ہے. بٹھا سکتے ہیں, زبردستی بٹھا سکتے ہیں, لیکن یاد رکھیے جسے زبردستی بٹھائیں گے وہ ممبر پہ بیٹھ کے یہی کہے گا کبھی کبھی بھول جاتا ہوں, جہاں میں بھول جاؤں مجھے پکڑ لینا. اور جو خود محمد بٹھائے گا وہ زمین پہ بیٹھ کے کہے گا پوچھو پوچھو, زمین کے رستوں سے آسمان کے بہتر جانتا ہو. تو چلو سفر کرو. مولا آپ کو سماعت رکھے, سلامت رہیں, آپ کی سماعتیں سلامت رکھیں. ساتھ ساتھ چلتے آئیے, بڑا لطف آئے گا اور بڑی دعائیں آپ کے دل سے نکلیں گی. لاؤ, جھگڑا نہیں ہے, قطعاً جھگڑا نہیں ہے. آج ڈنمارک میں بیٹھا ہوا کوئی لعین محمد مصطفیٰ کا خاکہ بناتا ہے, تم جلوس نکالنا شروع کر دیتے ہو. ہمارے پاس آؤ, ہم تمہیں بتاتے ہیں کون تھا
جس نے محمد کے خلاف گستاخی کی؟ اور کون تھا جس نے حفاظت محمد میں ہاتھ بڑھایا؟ اگر تمہارے گھر گئے تمہیں مبارک، کوئی موازنہ نہیں شاہ جی، کوئی تکلم کی بات نہیں ہے، کوئی ایسی بحث ہی نہیں ہے کہ وہ اچھا ہے یا یہ اچھا ہے. صرف بات یہ کرنی ہے کہ احمد مجتبیٰ کی حیدری صاحب مسند پہ اسے بٹھاؤ کہ جو کم سے کم شکل میں محمد جیسا تو لگے. لوگ کہتے تم نے علی کو مسند محمد پہ کیوں بٹھا دیا؟ علی تو محمد کے قد کے برابر نہیں تھا، علی کا تو قد معاذ اللہ اتنا چھوٹا تھا. میں خاموش ہو کے ایک جواب دینا چاہتا ہوں، میرے آقا کا قد جتنا مرضی تھا. ایک توجہ کی بات ہے، توجہ کی ضرورت ہے اس بات پہ. جیسا میرے آقا کا قد تھا، جیسا علی مرتضیٰ کا قد و قامت تھا، ساری بحث کو چھوڑ دو. اتنا تو تھا کہ شب ہجرت نبوت کے قد کے برابر ہو گیا. صاحب جتنا نبوت کا قد تھا اتنا برابر ہو گیا. اگر کوئی اور ہوتا، دیکھیے بڑا قد رکھنا کوئی کمال نہیں ہے. بڑے لوگ ہیں جن کے قد بڑے تھے لیکن بندے چھوٹے تھے. تو بڑے قد والوں چھوٹے لوگوں کو مسند محمد پر بٹھانا کمال نہیں ہے. کمال کیا ہے؟ ایک شخص ہے، نام ہے ابو سمسام. شاہ جی توجہ چاہوں گا، نام ہے ابو سمسام، یمن کا رہنے والا. چلتے چلتے محبت احمد مجتبیٰ میں آ گیا مدینہ. دیکھا آفتاب رسالت چمک رہا ہے. یوسف ابن سارے انبیاء کو ساتھ لیے ہوئے اپنے ہمتن گوش کھڑے ہوئے ہیں. جبرائیل پروں کو سمیٹے ہوئے نگاہیں نیچے کیے ہوئے ہیں، اس لیے کہ عالم اصطفیٰ سے ہے جس کے بارے میں جبرائیل کو حکم ہے اس کی زبان سے لفظ نکلے تو کن کے سانچے سے لے کے فیکون میں ڈھال دے. یہ میرا محمد ہے، یہ میرا محبوب ہے. سرکار کی زبان وحی ترجمان سے میرے نوجوانوں چشم فیضداری تھا. ابو سمسام آ گیا، مجمع کو چیرا نہیں، بیٹھا، انتظار کیا کہ گفتگو تمام ہو. بھائی صاحب گفتگو تمام ہوئی، قدم بوسی کر کے کہنے لگا مولا میں چاہتا ہوں کہ اپنے قبیلے میں جا کے آپ کے دین کی تبلیغ کروں. محمد کی مسند پہ اسے بٹھاؤ جو بیٹھنے کا اہل ہو. مولا چاہتا ہوں تبلیغ کروں. میرے نوجوان جو یونیورسٹیز کالجز میں پڑھتے ہیں اور ان پہ سوال ہوتے ہیں کہ علی کو کیوں مسند محمد پہ بیٹھاتے ہو، توجہ سے سننا. چاہتا ہوں تبلیغ کروں، مولا مجھے اس کا اجر کیا ملے گا؟ میں تبلیغ کرنا چاہتا ہوں، اس کا اجر کیا ملے گا؟ سرکار نے فرمایا تحریر لکھتا ہوں. وقت اچھا تھا، حیا والے لوگ تھے، کاغذ قلم مل گیا. کاغذ قلم نصیب ہوا، ملا. سرکار نے لکھا. کیا لکھنا ہوگا؟ جبرائیل کا پر ہوگا، یوسف کا حسن ہوگا، ابراہیم کی خلت ہوگی، کیونکہ محمد مصطفیٰ لکھ رہے. سرکار نے لکھا تو جا کے تبلیغ دین الہی کر، اور جب تو کر لے واپس آنا چاہے آ، میں تجھے اجر یہ دوں گا، 70 اونٹ دوں گا، سفید پیٹ ہوں گے، سرخ رنگ ہوگا، 2 کوہانے ہوں گی اور سونے کی مہار ہوگی. آدمی قابل تھا. کہنے لگا مولا زندگی کا بھروسہ نہیں، اگر میں دنیا سے رخصت ہوا تو فرمایا تمہاری نسل میں سے کوئی آ جائے لے لے. کہنے لگا سرکار اگر آپ نہ رہے، لطیف جملہ ہے، آپ کی سماعتوں کو چھیڑنے والا ہوں. مولا اگر آپ نہ رہے تو ارشاد فرمایا تحریر لے آنا. مولا سلامت رکھے، میرے ساتھ چلیے لطف آئے گا. تحریر لے آنا. میری مسند پہ بیٹھنے والا تحریر جان پایا تو سمجھنا میرا جانشین ہے، نہ بھی سمجھ پایا تو گھبرانا مت، کیونکہ آیت سے خالی دنیا نہیں ہوگی، میرا کوئی نہ کوئی جانشین ہوگا. وقت گزر گیا، ابو سمسام نے جا کے یمن میں تبلیغ کی، قبیلے کے قبیلے مسلمان کیے. آ گیا مسند پہ دیکھا تو سرکار احمد مجتبیٰ نہیں تھے، کوئی اور صاحب تھے. مجمع سے پوچھنے لگا اللہ کا نبی، لوگوں نے کہا وہ تو ظاہری طور پہ دنیا سے پردہ کر گئے، تو یہ کون صاحب ہے؟ یہ ان کے جانشین ہیں. اچھا قریب آیا، بزرگوں سے دعا لوں گا. قریب آیا، اپنی آواز سے اس نے شاہ جی ایک رکا نکالا. رکا نکال کے کہنے لگا آپ جانشین احمد مجتبیٰ ہیں، اس طرح سے معاملہ ہوا تھا، میں چلا گیا تھا، سرکار نے کہا تھا جو میرا جانشین ہوگا تجھے وہ اونٹ دے دے گا، اجر دے دے گا. سرکار یہ تحریر لیجئے اور مجھے اونٹ دیجئے، آپ جانشین محمد ہیں. دیکھیے انسان بڑا عاقل ہے، لیکن پھر بھی کہیں کہیں پہ اٹک جاتا ہے، پھر بھی کہیں کہیں پہ پھنس جاتا ہے. اللہ نے عقل کے تقاضوں میں ایک مخلوق کو مسخ کیا تھا، بندر جنہیں آپ کہتے ہیں. توجہ چاہوں گا شاہ جی،
تحریر اس نے نکالی. ذرا عقلوں کا تقاضا دیکھیے اور لطف لیجئے اور دعا دیجئے. بڑا عقل مند ہے بندر. سامنے بٹھائیے, بیٹھے گا. چوکڑی مار کے بیٹھ جائیے, بیٹھ جائے گا. ہاتھ ہلائیے, ہلائے گا. مسکرائیے, مسکرائے گا. کھلکھلائیے, کھلکھلائے گا. سر میں کھجائی کیجئے, کرے گا. ساتھ چل رہے ہو, دعا دو گے انشاءاللہ العزیز. کھجائی کرے گا. آرام و اطمینان سے بیٹھو, آرام و اطمینان سے بیٹھے گا. شور و گل کرو شاہ جی, شور و گل کرے گا. سارے کام کرے گا. سگریٹ سلگاؤ, سلگا لے گا. اب جیب سے تحریر نکالو, پڑھو, اسے پکڑاؤ, پکڑ لے گا. پڑھنا نہیں آتا ہے, پکڑے گا, الٹ پلٹ کے دیکھے گا, ٹکڑے کر کے پھینک جائے گا. بندر کو کیا پتا تحریر کی اوقات کا. بیٹھا تھا, بیٹھا تھا, بیٹھا کہاں پہ ہے؟ مسند احمد مجتبیٰ پہ. تحریر سامنے آئی, الٹ پلٹ کے دیکھنے لگا. کہنے لگا یہ کیا ہے؟ ابو سمسام کہنے لگا بیٹھا محمد کی جگہ پہ ہے اور تحریر محمد کو جان نہیں سکا. کہنے لگا تجھے کون سے بندے نے بتایا؟ کون سے اونٹ جن کی سفید پیٹ ہوں, جن کی 2 کوہانے ہوں, سونے کی زنجیر ہو, محمد کی مسند پہ کیسے بیٹھانا ہے؟ جب یہ پریشان ہوا, ابو سمسام نے دربار میں کھڑے ہو کے کہا اللہ کا نبی صادق و امین تھا, تحریر محمد کی ہے. ابھی اس نے اتنا ہی کہا کہ دربار میں سے ایک بوڑھا اٹھا. حبیب ابن مظاہر کا جو غلام ہے ان بوڑھوں کی بات کر رہا ہوں. ایک بوڑھا اٹھا, نام اس کا سلمان تھا. قریب آیا, کہنے لگا آ تجھے وہاں لے چلوں جو صحیح جانشین مصطفیٰ ہے. سرکار علی علیہ السلام کے گھر کے ابھی باہر آئے. سلمان نے دستک دی, اندر سے میرے کائنات کی آواز آئی, سلمان ابو سمسام ناکہ لینے آ گیا ہے. مسند پہ جو بٹھاؤ گے, مسند پہ جیسے بٹھانا ہے. توجہ چاہوں گا آپ کی. ابو سمسام نے نام سنا, حیران ہوا. کہنے لگا جو مجھے بن دیکھے میرا نام جانتا ہے, یقیناً بعد میں کچھ دم ہوگا. مولا سے ملاقات ہوئی. مولا نے چھات فرمایا بڑی دیر کر دی آتے آتے. کہنے لگا مولا بس مصروف تھا, آپ سے تعارف ہو گیا, یہ تحریر ہے, کام پورا کیجیے. سرکار نے فرمایا ایسا نہیں, میں اس کے نور کا حصہ ہوں. اس نے تمہیں دربار میں تحریر دی تھی, اب میں تجھے حویلی میں ناکہ نہیں دوں گا. مجمع عام میں تحریر تو نے لی تھی, مجمع عام میں علی محمد کی تحریر کا جواب دے گا. کہا سلمان پورے مدینہ میں اعلان کر دو جس نے احمد مجتبیٰ کے حقیقی نائب کو دیکھنا ہو وہ کل مدینہ کے میدان میں آ جائے. شاہ صاحب سارے لوگ آ گئے, دیکھنے کے لیے بھی آ گئے. کچھ علی کے کمالات کو دیکھنے کے لیے آ گئے, کچھ ویسے جلنے کے لیے آ گئے, کچھ بہن بہن کہہ کے مکرنے والے بھی آ گئے, کچھ سارے شرر کے پیبند لگانے والے بھی آ گئے. سارا مجمع اکٹھا ہو گیا, ایک ممبر بن گیا. علی مرتضیٰ ممبر پہ آ گئے. مسند محمد پہ اسے بٹھاؤ جو محمد مصطفیٰ کی محمدیت کا تقاضا پورا کرے. امام نے ابو سمسام کو سامنے کھڑا کیا, کہا ابو سمسام پورے مجمع کو بتا تو کیوں آیا تھا؟ اس نے کہا محمد مجتبیٰ کے دور میں آیا, یہ بات ہوئی, اس طرح سرکار نے تحریر دی, میں آیا ہوں تحریر کا اثر لینے, اجر لینے, لیکن مجھے وہاں سے نہیں ملا کہ جو مسند محمد تھی. علی مرتضیٰ کا دعویٰ ہے کہ محمد کا اصل جانشین میں ہوں, محمد مصطفیٰ کا اصل بعد میں وزیر میں ہوں, میں تمہیں دوں گا. تو لوگوں میں آ گیا ہوں. علی نے یہ مجمع اکٹھا کر لیا ہے. امام عالی مقام نے مسکرا کے فرمایا ابو سمسام تو چاہے تو ناکہ میں دوں. بات بڑی جلد ختم ہو جائے گی. تو چاہے تو ناکہ میں دوں, تو چاہے تو میرا حسن دے, تو چاہے تو میرا حسین دے, تو چاہے تو میرا سلمان دے, تو چاہے تو میرا ابو ذر دے, تو چاہے تو میرا مقداد دے, تو چاہے تو میرے غلاموں میں سے کوئی دے. کہنے لگا مولا مجھے تو ناکہ چاہیے. سرکار نے امام حسن مجتبیٰ سے فرمایا بیٹا تھوڑا سا چلو, آگے مٹی سے ایک مہار نکلی ہے. سماعت بلند کیجئے, مٹی سے ایک مہار نکلی ہے, وہ مہار ابو سمسام کو دے دو. لوگ سوال کرتے میرے نوجوانوں پہ یہ مٹی سے مہار کہاں سے نکل آئی؟ بے وقوف مٹی تراب ہے, کہنے والا ابو تراب ہے, تو بنا سکتا ہے. سرکار حسن چلے, ابو سمسام پیچھے پیچھے آگے آئے. مٹی میں سے مہار باہر تھی. محمد کی مسند پہ اسے بیٹھاؤ. مہار ہاتھ میں پکڑائی اور سرکار حسن مجتبیٰ نے ہلکے سے کہا ابو سمسام مڑ کے مت دیکھنا, ابو سمسام مڑ کے مت دیکھنا. پورے مجمع نے دیکھا, مہار باہر آئی. پہلی ناکا کا گلا باہر آیا, رنگ اس کا سرخ تھا, مہار اس کی سونے کی تھی, 2 کوہانے تھی,
سفید پیڑ تھے. علمان الحفیظ کی صدائیں بلند ہونے لگی. ایک ناکہ آئی, دوسری آئی, تیسری آئی, چوتھی آئی, 69 ناکہ باہر آ گئی. 70ویں آ رہی تھی. ابو سمسام کے دل میں خیال آ گیا کہ پیچھے وزن محسوس نہیں ہو رہا, کیا پتا صرف مہار ہی ہو, پیچھے کچھ نہ ہو. ابھی 70ویں نکل رہی تھی. شاہ صاحب ابو سمسام نے مڑ کے پیچھے دیکھا. حسن مجتبیٰ نے کہا ابو سمسام تجھے کہا نہیں تھا مڑ کے نہ دیکھنا, قیامت تک تو چلتا رہتا, ناکہ نکلتی رہتی. اب محمد کی جگہ پہ اسے بٹھاؤ جو محمد کی تحریر کا جواب دے, اور جو 300 کی لے کے 900 کی بیچ دے اسے محمد کی مسند پہ کیسے بٹھاؤ گے؟ کوئی ایسا لاؤ جو محمد مصطفیٰ کے ممبر پہ بیٹھ کر محمدیت کا درس دے, اپنی بات نہ بنائے, محمدیت کا پیغام پھیلاتا جائے. محمد 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 جہاں جہاں تک کہتے جاتے ہو وہاں وہاں پہ کوئی طنز کی بات نہیں ہے, کوئی اختلاف کی بات نہیں ہے. مان لو تو یہ بہت اچھا ہے, ورنہ وہیں پہ مار کھاؤ گے. آگے چلو. محمد مصطفیٰ ہیں, دربار سجا ہوا ہے, سرکار خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں. عدل کا تقاضا, عادل نبی ارشاد فرما رہے ہیں. آج دنیا میں سب ہے نا کہ فلاں عادل حکمران چاہیے. رک کے ایک بات کرتا ہوں, ہمیں فلاں عادل حکمران چاہیے, ہمیں فلاں عادل حکمران چاہیے. بڑا اضطراب ہے, بڑی کیفیات ہیں, بڑی مارا ماری ہے. ہمیں فلاں صاحب جیسا حکمران ہے جیسا مل جائے تو ہماری زندگی نکھر سکتی ہے, کیونکہ وہ صاحب عدل تھے, بڑے عادل تھے. چلو چلتے ہیں. کون عادل تھا اور کون نہیں تھا؟ کون محمد جیسا عادل تھا اور کون محمد جیسا عادل نہیں تھا؟ کس کو بٹھایا گیا اور کون محمد کی اجازت سے بیٹھا تھا؟ مسجد ہے مسجد نبوی, ممبر سرکار احمد مجتبیٰ کا, شخصیت کوئی اور بیٹھی ہوئی تھی. ایک شخص روتا ہوا آ گیا, آ کے کہنے لگا خلیفۃ المسلمین, ابو طالب کے بیٹے نے میرے چہرے پہ تماچا مارا. عدل دیکھیے, اگر عادل ہیں تو ٹھیک ہے, ہم بھی آپ کے ساتھ چلتے ہیں, ورنہ جہاں سے عدل نکلا آپ ہمارے ساتھ آئیے, آپ کو اچھا محسوس ہوگا اور آپ کی عاقبت سنور جائے گی. کہا تو میں کیا کروں؟ کہ آپ خلیفہ ہیں, عادل ہیں, بڑے جنگجو ہیں, بڑے نڈر ہیں, بڑے بے باک ہیں, آپ بیٹھے ہیں مسند احمد مصطفیٰ پہ. یہ مسند ایسی ہے کہ جہاں پہ عدالتیں سجدہ ریز ہوتی ہیں, تو مجھے عدل سے تقاضا بیان کیجئے, علی پہ حد جاری کیجئے. کہا خاموش ہو کے بیٹھ جا, توجہ چاہوں گا. کہا خاموش ہو کے بیٹھ جا. خاموش ہونے کی بجائے وہ اونچی آواز سے بولا, لوگوں کو کہنے لگا تم کہتے ہو بڑا عادل ہے ہمارا حکمران, علی نے مجھے تماچا مارا ہے, میں آیا ہوں حد جاری کروانے, یہ کچھ کر ہی نہیں رہے. اس کا اقرار اور اصرار بڑا, وہاں پہ جلال بڑا. تازیانہ پکڑا اور کہا اگر تو اب بولا تو تجھے تازیانہ ماروں گا. پیچھے ہٹا اور کہنے لگا ایھا الناس, اے لوگو دیکھو تم عادل 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 اور عدل عدل کی بات کرتے ہو کہ بڑے عادل حکمران ہیں, علی نے مجھے مارا ہے, میں آیا ہوں یہاں پہ حد جاری کروانے, اور یہ الٹا مجھی کو مارنا چاہ رہے ہیں, یہ کہاں کا عدل ہوا؟ سرکار کو طیش آ گیا. تازیہ نے اٹھا کے کہا میرے قریب آیا. کہا تجھے کس نے گناہ کرتے دیکھا؟ کہا علی نے. کہا مارا کس نے؟ کہا علی نے. کہا تجھے شرم نہیں آتی؟ مجھ سے حد جاری کروانا چاہتا ہے, تجھے گناہ کرتے عین اللہ نے دیکھا, ید اللہ نے مارا, رضی اللہ کیا کرے؟ مسند پہ کسی ایسے کو لاؤ. دیکھو یہ عدل ہے, یہ انصاف ہے, یہ محبت ہے, یہ دستور ہے. آئین کا نام محمدیت ہے, اسلام کا نام محمدیت ہے. کسی ایسے کو لاؤ کہ جس کی زبان اگر ہلے تو محمدیت کا فیض جاری ہو, اگر اس کا قدم اٹھے تو محمدیت کا فیض جاری ہو, اس کا ہاتھ اٹھے تو اپنے لیے نہ اٹھے بلکہ محمدیت کا پرچار کرنے کے لیے اٹھے. کس کس کا ہاتھ کہاں کہاں اٹھتا رہا. خندق کی بات کرو تو وہاں پہ کسی کا ہاتھ اٹھا اور یہاں بھی کسی کا ہاتھ اٹھا. خیبر کی بات کرو وہاں بھی کسی کا ہاتھ اٹھا اور ادھر سے بھی کسی کا ہاتھ اٹھا. محمد مصطفیٰ کی آمد دیکھو, اس مسند پہ بیٹھنے والے کی آمد دیکھو. محمد مصطفیٰ کی محمدیت دیکھو, اس مسند پہ بیٹھنے والے کی محمدیت دیکھو. اگر تو محمدیت کے قریب قریب ہے تو مانتے جاؤ, اگر دور دور ہے تو پیچھے کرتے جاؤ. آؤ مجھے ایمان سے بتاؤ, محمد کسی عام گھر میں آئے تھے؟ محمد کسی مسجد میں آئے تھے؟ آمنہ کا لال آغوش جناب آمنہ میں آنکھ کھولتا ہے تو کیا ایسے ہی آ گیا تھا؟ آپ کے یہاں وزیر اعظم نے آنا ہو تو پورا ضلع آپ کا حرکت میں آ جائے گا کہ وزیر اعظم آ رہے ہیں, تو یہ وزیر اعظم ہے رسولوں کا. ایسے تو نہیں آیا. آدم و عیسیٰ, یونس و یعقوب, شیس و برہ سارے صفائی کرنے میں لگے ہوئے ہوں گے کہ اللہ کا محبوب دنیا میں جا رہا ہے. اب محمد کی مسند پہ اسے بٹھاؤ کہ جس کے آنے پہ استقبال کیا گیا ہو,
جس کے آنے پہ لوگوں میں مٹھائی کی جگہ مبارکباد کی جگہ اللہ کی تسبیح بیان کی گئی ہو. محمد آئے ہیں اللہ کی رحمت بنتے ہوئے. محمد کی مسند پہ اسے بٹھاؤ جو کم سے کم اللہ کی کرامت بنے. اگر تمہارے پاس نہیں ہے تو میں بتاتا ہوں, محمد آئے رحمت بن کے, رحمت کی آغوش میں تھے. اب محمد کی مسند پہ بیٹھنے والا محمد کے گھر نہیں آیا. ذرا توجہ سماعت بلند کیجیے. محمد کی مسند پہ بیٹھنے والا محمد کے گھر نہیں آیا, بلکہ اس کے گھر آیا جس کی طرف سے محمد آیا تھا. اب بٹھاتے جاؤ مسند پہ اور دیکھتے جاؤ, بس ساتھ ساتھ چلتے جائیے اور دعا دیتے جائیے. اللہ کی طرف سے محمد آئے, اللہ کی طرف سے محمد کا جانشین آیا. محمد نے آ کر قرآن سنایا؟ نہیں سنایا. کیوں نہیں سنایا؟ قرآن سنا دیتے, لیکن تقاضا دیکھیے, آئین دیکھیے. وہ سارے کے سارے جاہل نہیں تھے. جو اونٹ کے منہ کی جھاگ سے یہ پتا کر لے کہ اس نے کس بستی کی گھاس کھائی ہے, وہ جاہل ہے. جو نظام اجرام فلکی کو, فلکیات کو دیکھتے ہوئے شاہ صاحب رستے کا تعین کر لے, وہ جاہل ہے. جاہل نہیں تھے, جانتے تھے, تبھی تو صادق و امین مانا. سرکار قرآن سناتے برسر پیکار ہو جاتے سارے کے سارے. قرآن نہیں سنایا, عمل کر کے بتایا. اگر کسی نے کوڑا پھینکا ہے تو اسے لڑنے نہیں چلے گئے, رستہ نہیں بدلا. اب پوچھو سرکار, آپ ایک دن گئے, کوڑا آپ پہ پھینکا گیا, توجہ چاہوں گا, کوڑا آپ پہ پھینکا گیا, محمد کی مسند پہ اسے بٹھاؤ. کوڑا پھینکا گیا, دوسرے دن گئے پھینکا گیا, تیسرے دن جاتے ہیں پھینکا گیا, بچے نصاب میں پڑھتے ہیں, چوتھے دن کے پھینکا گیا. نہ جائیں اس طرف, رستہ بدل لیجئے. تو آواز کیا آئے گی کہ ہدایت رستہ بدل لے. تو دنیا کو انسانیت کون سکھائے گا؟ اب محمد کی مسند پر اسے بٹھاؤ جو محمد کے افعال و اقوال پہ مکمل طور پہ عمل کرتا ہو. اور جو قرآن کی تلاوت سن کے بہن اور بہنوں کو مارنے چل پڑے, وہ محمد کی مسند پہ کبھی نہیں بیٹھے گا. محمد آئے, قرآن نہیں سنایا, اب اسے بٹھاؤ مسند محمدیہ پہ کہ جو قرآن اگر نہ سنائے تو اپنے عمل سے بتائے کہ میں محمد جیسا ہوں, میں محمد کی طرح کا ہوں, میں محمد کی صرف گفتگو ہی نہیں جانتا, محمد کی اصل بھی جانتا ہوں, اور وہیں پہ چلتا ہوں جہاں جہاں محمد نے کہا تھا چلنا ہے. اب بتاؤ, تمہارے پاس نہیں ہے, ہمارے پاس ہے. ایک آیا تھا, اس نے عمل کر کے نہیں بتایا, اس نے آتے ہی ہاتھوں پہ قرآن سنایا. محمد نے اس لیے نہیں سنایا کہ کس کو سناتے, کوئی سننے والا ہی نہیں تھا, اور علی نے اسی لیے سنایا کہ سننے والا تھا, اور ایسا سنایا کہ محمد مصطفیٰ نے کہا چچی اس نے تو ویسے ہی سنایا ہے جیسا اس نے مجھے بتایا ہے. توجہ چاہوں گا, سر بلند کیجئے. محمد مصطفیٰ کی مسند پہ اختلاف کی بات نہیں ہے, محبتوں کی بات ہے. محبتوں کے دیے ہیں جو دیے سے دیے روشن کرتے چلے جائیں گے. اسے بیٹھاؤ جو محمدیت کا تقاضا پورا کرتا ہوا چلے. اسے بیٹھاؤ جو محمدیت کی محبت کو دنیا میں روشناس کروائے. اب جس کو مرضی پکارو, جس کو مرضی لاؤ, ایک طرف سے تم پکارتے جاؤ, ایک طرف سے آل محمد کا ادنا سا گدا ہونے کی طرف سے میں بتاتا جاتا ہوں. تمہیں آج تک تمہارے کسی راہبر نے اللہ کی پہچان کروائی؟ بتاؤ. کسی نے کہا ہو اللہ ایک ہے, سارے کہتے ہیں, لیکن بتایا ہو کہ ایک کس طرح سے ہے؟ سب کہتے ہیں اللہ نے ہمیں پیدا کیا, پھر بھی مر جاتے ہو. تو مرنا ہی تھا تو پیدا کیوں ہوئے؟ تو کسی سے پوچھو تمہیں بتائے کہ دنیا میں آتے کیوں ہو. ایک ماں تمہیں کہتی ہے تمہارا باپ ہے, اور تم مان لیتے ہو کہ باپ ہے. ماں کہتی ہے بہن ہے, بہن ہے. ماں کہتی بھائی ہے, مان لیتے ہو. بتاؤ کہ تمہارے پاس ہے؟ یہ سارا محمد مصطفیٰ نے بتایا. ماں ماں ہے, بہن بہن ہے, بیٹی بیٹی ہے, بیوی بیوی ہے, اسلام اسلام ہے, شریعت یہ ہے, قرآن یہ ہے, آنے کا طریقہ یہ ہے, اس لیے تم آئے ہو. تمہاری آنکھوں کا دیکھنے کا نظارہ جو ہے اس کا تقاضا یہ ہے. تمہارے کانوں میں نرمی اس وجہ سے رکھی گئی ہے, تمہارے ناک میں خوشبو کا تقاضا اللہ نے اس وجہ سے رکھا ہے, تمہارے ہونٹوں کے پیچھے زبان کو اللہ نے کسی طرز سے چھپایا ہے, تمہارے ہاتھوں کی پوریں اللہ نے کسی انداز سے رکھی ہیں, تمہاری عقل اللہ نے عقل کا ذائچہ دماغ میں جان بوجھ کے نہیں بنایا, اس کا کوئی تقاضا ہے. تمہاری معشوقہ نور بنائی ہے, اس کے پیچھے تخت شعور بنایا ہے, اس کے پیچھے لاشعور بنایا ہے, جہاں پہ تمہارا عدسہ پڑتا ہے تم دیکھتے ہو, تم سنتے ہو, تم محسوس کرتے ہو, تم چلتے ہو. بتاؤ تمہارا کوئی ایسا ہے جو محمد کی مسند پہ بیٹھنے کا دعویٰ کرتا ہو اور تمہیں بتا سکے کہ تم ہاتھ ہلا کے ہی کیوں چلتے ہو, تم اٹھتے بیٹھتے
ही क्यों हो, तुम दाएं हाथ से ही क्यों खाते हो, तुम आंखों से ही क्यों देखते हो, तुम कानों से ही क्यों सुनते हो, तुम्हारा दिल छलांग लगाने पे उछलता भी रहता है, बाहर क्यों नहीं गिरता है, तुम कदमों से ही क्यों चलते हो, तुम रास्तों पे चल के मंजिलों तक क्यों जाते हो, मंजिलें खुद तुम्हारे रास्तों पे क्यों नहीं आती हैं। तुम्हें किसी ने बताया हो कि माँ की ताजीम ये है, बहन की तलकीन ये है, बीवी की ताकीद ये है, तुम्हारी तर्ज मुआशरत का अंदाज ये होना चाहिए, तुम्हारी मसनद का मुसल्ला इस तरह का होना चाहिए, तुम्हारे मुसल्ले से अल्लाह से मुलाकात इस तरह से होनी चाहिए, तुम्हारी नमाजों के औकात इस तरह से बयान किए गए हैं, तुम्हारे सजदे में झुकने की तर्ज इस तरह से होनी चाहिए, तुम्हारी तस्बीह और तहलील का अंदाज इस तरह से होना चाहिए, तुम्हारी सुबूहुन कुद्दूसुन की सदा में अल्लाह का नाम गूंजना चाहिए, तुम्हारे दिल की धड़कनों में गली बाजार चौक में खड़ा होना ना हो, बल्कि अल्लाह की मस्जिदों की तरफ रुख करना हो, अल्लाह वालों की तरफ रुख करना हो। अगर तुम्हारे पास कोई है तो तुम बता दो, नहीं है तो आओ मैं बताता हूं। दरबार सजा हुआ था, इब्राहिम बलही नाम का एक शख्स आ गया, उसने इमाम जाफर सादिक के सामने कहा, मौला आप अल्लाह की दीन हैं, अल्लाह का देन है, अल्लाह की दीन है, अल्लाह का देन है, अल्लाह का मिस्दाक है मोहम्मद की मसनद पे, बताइए अल्लाह के वजूद की क्या दलील है। सर उठाइए, तबीयत नसाज नहीं कीजिए। मौला आपको सलामत रखे, मेरा नौजवान, मेरा बच्चा, मेरी बात सुनते रहा और दिमागों में डालते रहो। मोहम्मद की मसनद पे उसे बिठाओ जो मोहम्मदियत का तकाजा पूरा करे। अब कोई जुमेरात की रोटियां खा के पलने वाला मौलवी होता तो चुप कर जाता। ये छठा मोहम्मद है अपने दौर का। सरकार ने इरशाद फरमाया, बड़ा छोटा सवाल किया है। कहने लगा, मौला सवाल आपके लिए छोटा है, मेरे लिए तो बहुत बड़ा है। का सवाल दोहरा, शरी सवाल दोहराया गया, अपने अल्लाह के वजूद की दलील दीजिए। क्या मुझे बता, तुझे किसने भेजा, दुनिया में किसके इज़्न से आया। कहने लगा, मौला मैं बस आ गया। सरकार ने फरमाया, बस आ गया या किसी ने शक में मादर में तेरी तस्वीर बना के भेजा। तेरा अपना वजूद किसकी दलील है। कहने लगा, मौला ऐसे नहीं समझूंगा, मुझे बताइए। समाते बुलंद कीजिए, क्या आपका अल्लाह इस चीज पे कुदरत रखता है, कादिर है, इस कदर बुलंद है, इस कदर मनसब रखता है। मोहम्मद की मसनद पे बैठा है ना, इस कदर मनसब रखता है कि जमीन व आसमान को मुज्तमे करे, इज्तिमा करे, इकट्ठा करे और एक अंडे में समेट दे। लेकिन शर्त यह है, अंडा बड़ा ना करे, जमीन व आसमान छोटे ना करे। अली का लाल, मोहम्मद का वारिस चुप नहीं किया। दरबार में निगाह दौड़ाई, एक बच्चा हैदरी साहब एक अंडे से खेल रहा था, हलाल का माल था, हलाल ज्यादा था। इमाम ने पुकारा, इमाम की आवाज पे आ गया। सरकार ने फरमाया, तू किससे खेल रहा है। कहने लगा, मौला इस अंडे से। सरकार ने फरमाया, कुछ लम्हात के लिए मुझे देगा। का मौला ज़हे नसीब हाथों पे रखा दिया। सरकार ने फरमाया, इब्राहिम तेरा सवाल ये है कि मेरा अल्लाह इस चीज़ पे कादिर है कि ज़मीन व आसमान को अंडे में समेटे। वजूद की बात है ना, मोहम्मद की मसनद पर बैठा है, अल्लाह की तौहीद को बयान कर रहा है, मोहम्मदियत का तकाजा पूरा कर रहा है। तेरा सवाल ये है, मेरा अल्लाह इस चीज़ पे कादिर है कि ज़मीन व आसमान को। साइंस पढ़ने वाले स्टूडेंट्स सारे के सारे दिमाग के दरीचे खोलो और पूछो अपने प्रोफेसरों से जो आले मोहम्मद के दरवाजे से तुम्हें दूर करते हैं कि आपके पास कोई ऐसी थ्योरी, कोई प्रैक्टिकल, को माइक्रोस्कोप का ऐसा अदसा है जो इस बात को मुकम्मल कर सके। सरकार ने फरमाया, इब्राहिम इस अंडे को गौर से देख। तवज्जो चाहूंगा बुजुर्गों, अंडे को गौर से देख। तू बता वो कौन है जिसने इस चांदी के खोल के नीचे सोने की नदी और चांदी का दरिया रखा है और दोनों को मिलने नहीं देता। सर उठाइए, तवज्जो चाहूंगा, दोनों को मिलने नहीं देता। सारे बंदे साथ नहीं हैं। तू बता कौन है जिसने इस चांदी के खौल के अंदर सोने की नदी और चांदी का दरिया रखा है और कोई नहीं जानता कि इसमें से अंडा ही निकलेगा कि बच्चा निकलेगा। कहने लगा, मौला ये तो बात फलसफे की है, मेरा सवाल है कि अल्लाह इस चीज पे कादिर है कि जमीन व आसमान समेटे। इरशाद फरमाया, इब्राहिम का जी मौला का मैं कौन हूं। का सरकार आप हमारी इमाम हैं, मेरे आबाओ अजदाद का सिलसिला कहाँ पे चलता है। सरकार मोहम्मद मुस्तफ़ा तक। का फिर तू चैलेंज कर रहा है। कहनी, मौला आप तो अल्लाह की हुज्जत हैं, मैं तो दुनिया को बताना चाह रहा हूं, देखो मोहम्मद की मसनद पर बैठने वाला कैसा होना चाहिए, किस तरह का आलिम होना चाहिए। इरशाद फरमाया, अच्छा इब्राहिम सवाल ध्यान में रखिएगा, क्या अल्लाह इस चीज पे कादिर है कि जमीन व आसमान को समेट दे, अंडे में अंडा बड़ा न करे, जमीन व आसमान छोटी ना करे। इमाम ने मुस्कुरा के फरमाया, इब्राहिम नीचे देख। उसने देखा। इरशाद फरमाया, ऊपर देख। बस तमाम कर दी मैंने बात। ऊपर देखा। इमाम ने मुस्कुरा के फरमाया, इब्राहिम क्या देखा। कहने लगा, मौला जमीन। इरशाद फरमाया, फिर क्या देखा। कहने लगा, मौला आसमान। तवज्जो चाहूंगा, सवाल जहनों में है आपके। जमीन व आसमान अंडे में से बैठे। इरशाद फरमाया, क्या देखा। कहने लगा, मौला जमीन। इरशाद फरमाया, फिर क्या देखा। क्या आसमान। इरशाद फरमाया, किससे देखा।
کہنے لگا آنکھ سے. رخ جمال پہ جلال آیا. فرمایا آنکھ سے؟ کہنے لگا مولا پتلی سے. سرکار نے فرمایا تیری پتلی بڑی ہوئی؟ کہنے لگا نہیں. ارشاد فرمایا زمین چھوٹی ہوئی؟ کہا نہیں. کہا آسمان چھوٹا ہوا؟ کہا نہیں. شانہ ہلا کے امام نے فرمایا دیکھ مسند محمد پہ بیٹھا ہوں, جانشین محمد ہوں, تیری عقل کام نہیں کرتی. جو اللہ زمین و آسمان کو تیری پتلی میں سمیٹتا ہے اور پتلی بڑی نہیں ہونے دیتا, وہ انڈے میں نہیں سمیٹ سکتا. ڈھونڈو ڈھونڈو, کتابوں سے نہیں, کتابوں سے نہیں, کتابوں سے نہیں, فلسفوں سے نہیں, بحث سے نہیں, مولانا کے پاس نہیں. عقیدت کی مالا میں دل کو شامل کرو. دور ہوا کے دوش پہ جہاں پیغام جائے. 2 رکعت نماز پڑھو, زیارت احمد مجتبیٰ پڑھتا ہوں. جس طرح فجر پڑھتے پڑھ لو. اللہ کے نبی سے پوچھو کس کو مانے کس کو نہ. جواب ضرور آئے گا. اور اس کا سب سے بڑا تقاضا, اس کی سب سے بڑی دلیل کہ محمد کی مسند پہ محمد ہی بیٹھے گا. کسی ایک ہجری میں نہیں آئی, کسی ایک دن میں نہیں آئی, کسی ایک پہر میں نہیں آئی, پورے 10 دنوں میں ظاہر ہوئی. 2 کو پہنچی, 7 تک دنیا کو بتاتی رہی کہ محمد کی مسند پہ بیٹھنے کے اہل ہم ہیں. ایک شب ڈھلی, دوسری شب طلوع ہوئی, محمد کے اللہ کا نام اور محمد کا نام پکارا گیا محمد کی شبیہ کی زبان سے. میرے ساتھ چلنا لطف لوگے. دن طلوع ہوا, محمد کی مسند پہ بیٹھنے والے نے محمد کے جلال کو عباس کی شکل میں بنا کر بھیج دیا. محمد کا اختصار کیا, تصغیر کی تو اصغر کی شکل میں بھیجا. محمد کی شبیہ کو تیار کیا تو اکبر کی شکل میں بھیج دیا. محمد کے زہد کو تیار کیا تو زین العابدین کو ساتھ رکھا. اور جب حسین و منی کا پیکر بننے کو آ گیا تو سبوح قدوس کی صدا بلند کرتے ہوئے مدینہ کی طرف رخ کر کے ایک ہی بات کہی, نانا دین بچ رہا ہے, حسین لٹ رہا ہے. لاؤ دکھاؤ پرکھو, جہاں کہتے ہو چلے چلیں گے, نوجوانوں کو ساتھ لے کے چلیں گے. کوئی تو تھوڑی سی دیر مسجدوں میں نہ آؤ, مجلسوں میں نہ آؤ, شب بیداری نہ کرو, چاکے گربان نہیں ہو, زنجیر زنی نہیں کرو, ماتمداریاں مت برپا کرو. اپنے نرم گرم بستروں پہ بیٹھ کر اپنی بیٹی کو سامنے رکھ کے ایمان سے صرف ایک بات بتاؤ, جو اپنی مسند سے مسلح تک جاتے کئی دفعہ اٹھتی بیٹھتی تھی, وہ مدینے سے کربلا کیسے گئی ہوگی؟ ایمان سے بتاؤ. تمہاری بیٹیاں سلامت ہیں, تمہاری بیٹیاں سلامت ہیں. تمہاری بیٹی اسکول کالج میں جاتی ہے, تم خود چھوڑنے جاتے ہو اسٹاپ پہ. عید کے دن آ جائیں, میری مائیں بہنیں بیٹیاں سن رہی ہیں, مولا پردے سلامت رکھے, قبلہ عید کے دن آ جائیں, حسن بھائی عید کے دن آ جائیں. بیٹی بھائی سے کہے, جہاں تک پیغام جائے گا, بیٹی بھائی سے کہے, محمد کی مسند ہے, بیٹی بھائی سے کہے بھیا میں نے چوڑیاں خریدنی ہیں. میرے نوجوان جو بلا وجہ چوک بازار میں کھڑا ہوتا ہے وہ یہ بات ضرور سنیں, آل محمد کے ماننے والا ہے تو بلا وجہ چوک بازار میں مت کھڑا ہو, کیونکہ انہی چوکوں انہی بازاروں نے سید سجاد کو خون رلایا ہے. انہی بازاروں. تیرا کوئی حق نہیں بنتا کہ تو ہاتھ میں کڑی بھی پہنے اور بازار میں بھی کھڑا رہے. تیرا کوئی حق نہیں بنتا کہ تیری کمر پہ زنجیر کے نشان بھی ہوں اور ماں بہن بیٹی کی عزت بھی تجھ سے محفوظ نہ ہو. بہن کہے گی بھیا میں نے چوڑیاں خریدنی ہیں, عید آ گئی ہے, لے جاتے ہو؟ سوال کر رہا ہوں, لے جاتے ہو؟ نہیں لے کے جاتے تم. کیوں؟ کہتے ہو جو تمہیں سائز چاہیے, جس طرح کی چاہیے وہ مجھے بتاؤ, میں لے آتا ہوں. بہن پوچھے کہ بھائی سارا سال میں آپ کے ساتھ جاتی ہوں, سارا سال جاتی ہوں, کالج میں جاتی ہوں, وین تک آپ چھوڑنے جاتے ہیں, کوئی مسئلہ نہیں ہوتا, یہ وہی بازار ہے, یہ وہی گلی ہے, یہ وہی موڑ ہے, یہ وہی چوک ہے جہاں سے گزر کے جاتی ہوں, آج مجھے ساتھ کیوں نہیں لے کے جا رہے؟ بھائی کیا بولے گا؟ بڑی غیرت بھائی میں. بھائی کیا بولے گا؟ بازار میں ہجوم بڑا ہے. عید کے دن ہے, آپ نے جملہ سنا نہیں, عید کے دن ہے, بازار میں ہجوم بڑا ہے, بازار میں لوگ بڑے ہیں. میری ایک بات کا جواب دے دو, اپنے بستر پر بیٹھ کے اپنی بہن, اپنی بیٹی, اپنی ماں کو دے کے صرف ایک بات کا جواب دو, تمہاری بیٹیاں زینب عالیہ سے زیادہ عزیز تو نہیں ہیں؟ تمہاری بیٹیاں سیدہ سکینہ سے زیادہ عزیز تو نہیں ہیں؟ تمہیں شرم ہی نہیں آتی؟ جو جس کا جی چاہتا ہے وہی کہتا پھرتا ہے. غور کرو, آج تاریخ کیا ہے؟ 18 صفر. شب کون سی ہے؟ 19ویں. ٹھیک ایک دن کے بعد کربلا سے ایک صدا آ رہی ہوگی, حل من ناصر ینصرنا. آج تک آتی ہے نا, چہلم ہے. تم خوش قسمت ہو. کہاں پہ چہلم منا رہے ہو, کہاں پہ مجلس سن رہے ہو؟ 4 دیواری میں. ایسے ہی ہے نا, ان دریوں پہ بیٹھ کے. تمہاری ماؤں بہنوں کو
کسی قسم کا کوئی خدشہ تو نہیں ہے؟ توجہ چاہوں گا، نہیں ہے۔ اچھا یہ بتاؤ تمہارے سر پہ کوئی تازیانہ لے کے تو نہیں کھڑا ہوا؟ کسی کے ہاتھ میں نیزہ تو نہیں ہے؟ کوئی تمہیں یہ تو نہیں کہہ رہا کہ تمہارا وقت ختم ہو گیا ہے، اب حسین کو رونا بند کرو؟ روتے صرف اسی لیے ہیں جو حسین کی لاشیں سے اٹھی تھی، اس کے سر میں اتنے زخم تھے کہ جب واپس لوٹ کے آئی تھی نا تو کہتی تھی اماں تو ایک دربار گئی تھی، آ کے زیادہ دیر زندہ نہیں رہی، اماں تیرا دربار گھر سے بالکل قریب تھا، اماں تو دربار سے واپس آئی تیرے سر کے بال سفید ہو گئے، اماں تو بابا کو پکار پکار کے دنیا سے رخصت ہو گئی، اماں زینب جس دربار میں گئی، اماں کوئی وہ بازار تھا کوئی وہ موڑ تھا، اماں اتنے عجیب موڑ تھے، ہر جانب سے پتھر آتا تھا اور ہر بیوی دوسری کو کونی مار کے کہتی تھی جسے چلنا نہیں آتا یہ علی کی بیٹی زینب ہے۔ کس کا چہلو منا رہے ہو؟ مظلوم کا۔ یہاں پہ بیٹھے آرام سکون سے اپنے گھروں میں چلے جاؤ گے، ذرا سوچو تو صحیح، جو حکم ہے وہ تعمیل کر کے میں اجازت چاہ رہا ہوں، ذرا سوچو تو صحیح، کبھی تم نے دیکھا ہو کہ کوئی 4 سال کی بچی ہو اور اس کے سر کے بال سفید ہو گئے ہوں؟ بڑا مشکل مصائب ہے، بڑا مشکل موضوع ہے، توجہ چاہوں گا، محدر عصمت کا تذکرہ کرنا ہے۔ بتاؤ کبھی دیکھا ہو؟ نہیں ہے نا۔ کربلا سے پہلے ایک منزل ہے، امام مظلوم تشریف فرما ہے۔ عزادار ہو بات سمجھ گئے تو میں طولانی گفتگو نہیں کروں گا مصائب کی، جلدی سے چھوڑ دوں گا، مولا آپ کو آباد رکھے، پھر کبھی موقع ملا آپ کی مومنین کی زیارت پھر ہوگی۔ کربلا سے پہلے ایک مقام ہے، اس مقام پہ کائنات کا مظلوم تشریف فرما ہے۔ امام مظلوم کو علم امامت سے خبر پہنچی کہ کوفہ میں میرے بھائی مسلم کی شہادت ہو گئی ہے۔ شاہ جی بڑا عجیب جملہ ہے، اللہ اولادوں کو سلامت رکھے، جن جھولیوں میں لال نہیں ہیں اس شہزادی کا توسل وہ مل جائیں، توجہ چاہنا، ادھر ادھر دھیان مت کرنا، بہت لطیف جملہ ہے، قبر کی منزلوں تک دعا دو گے۔ امام مظلوم میرے بزرگوں بیٹھے ہوئے ہیں، علم امامت سے مولا کو خبر مل گئی، ابھی خبر ملی تھی، آغوش میں جناب سکینہ تھیں، ابھی خبر ملی تھی، آغوش میں جناب سکینہ تھیں کہ خیمے کا در ہٹا اور مسلم کی 2 بیٹیاں خیمے سے باہر آئیں۔ شاید توجہ کیجیے گا، خیمے سے بیویاں باہر آئیں، امام مظلوم نے جناب سکینہ کو اٹھا دیا۔ بات سمجھ گئے؟ قبر کی منزلوں تک دعا دو گے۔ امام مظلوم نے سکینہ کو اٹھایا، دونوں شہزادیوں کو بٹھایا، سر پہ بوسہ دیا، اپنی ابا کے دامن سے بندے نکالے، دونوں بچیوں کو دے دیے، بچیاں خوش ہو کے چلی گئیں۔ جناب سکینہ بیٹھ گئی، کہا بابا آج سے پہلے ایسا نہیں ہوا کہ آپ نے کسی کو بھی بٹھایا ہو اور سکینہ کو اٹھایا ہو۔ بابا ماجرا کیا ہے کہ چچا مسلم کی بیٹیاں آئی ہیں، آپ نے سکینہ کو اٹھا دیا؟ جبین متخرہ بیوی کے چوم کے کائنات کے مظلوم نے روک کے فرمایا بیٹا گلے کی بات نہیں ہے بیٹا، اصل میں ان کا بابا کوفے میں شہید ہو گیا۔ مولا آپ کو بات رکھے، مانگ لینا اس دعاؤں کے توسل سے، مانگ لینا حسین کے توسل سے، بیٹا ان کا بابا کوفے میں میرے نوجوانوں شہید ہو گیا ہے، بیٹا ان کا بابا کوفے میں شہید ہو گیا ہے۔ اب بی بی نے کیا دیکھا، بابا تو جس کا بابا شہید ہو جاتا ہے اس کے سر پہ دستے شفقت رکھتے ہیں، بابا اس کو یمنی در دیتے ہیں۔ اب اس منزل سے لے کے کربلا تک بی بی یہ ذہن میں لیتی گئی جس کا بابا چلا جائے اس کو یمنی در ملتے ہیں، جس کا بابا چلا جائے آپ کی توجہ نہیں ہے، جس کا بابا چلا جائے اس کو یمنی در ملتے ہیں، اس کے سر پہ دست شفقت رکھا جاتا ہے۔ بس میں مختصراً اختصار کرتے منزل کی طرف بڑھ جاؤں گا۔ بس وہ دن آ گیا کہ جب کربلا میں زلزلہ آیا، جبرائیل نے کہا قد قتل الحسین فی ارض کربلا، کہ ایک 4 سال کی بچی تھی، یہی سکینہ بنت الحسین تھی جو کربلا کے میدان میں دور رہی تھی۔ بی بی نے ایک گھڑ سوار سے پوچھا ہے شیخ کہیں تو نے میرا بابا دیکھا ہے؟ اب توجہ کرنا، بی بی کے ذہن میں کیا تھا، جو یتیم ہو جائے اسے بندے ملتے ہیں، اس کے سر پہ دست شفقت رکھا جاتا ہے۔ عزادارو بی بی نے بھی کہا کہیں تو نے میرا بابا دیکھا ہے؟ اس نے کہا کون ہے تیرا بابا؟ بی بی نے جلال میں کہا حسین ابن علی۔ عزادارو وہ گھوڑے سے اترا، اس نے اس انداز سے بی بی کو پیار کیا، اس انداز سے بی بی کو بندے دیے، اس انداز سے بی بی کے سر پہ دست شفقت رکھا کہ بی بی روتے ہوئے کسی کو نہیں پکارا، فرات کی جانب رو کر کے دے چچا سکینہ کو تماچے لگ رہے ہیں، چچا سکینہ کے دور چھینے جا رہے ہیں۔ بس جہاں تک رہی ایک سوال کرتی رہی۔ جلوی صاحب سید الساجدین کا مصائب پڑھتے رہے تھے، جب بھی اپنے حصے کا شاجی پانی ملتا کاسا لیتی وہاں آتی جہاں سید سجاد ہوتے تھے۔ 4 سال کی مظلومہ ہے، حسین کے سینے کا تعویذ ہے، آج کا یہ پیغام لے جاؤ اپنے گھر میں جا کے 4 سال کی معصومہ بیٹی کے سر پہ بوسہ دے کے ایک مرتبہ کہہ دینا ہائے سکینہ،
ایک مرتبہ کہہ دینا، تم بڑی آسانی سے سنو گے. بڑی جلیلۃ القدر محدرہ ہے، بڑا جلیلۃ القدر مصاحب ہے. یہ سرکار غازی کی مرشدزادی ہے. غازی اس کا سقا کہلاتا ہے، غازی اس کا معاشقی کہلاتا ہے. یہ یاد رکھنا، اس توسل سے مانگ لینا مولا تمہیں سلامت رکھے. وہاں آ جاتی، سمجھ لو پہلا جملہ ہے. بی بی کیا کرتی تھیں آ کے؟ سارا پانی انڈیلتی کہاں پہ؟ سید سجاد کے تعویذوں پہ. سید سجاد کے اجر رسالت جو ملا ہوا تھا نا، شاہ جی ایسے ہی کہو نا، جو اجر رسالت ملا ہوا تھا نا، ان پہ چھڑک دیتی. اور ننے ننے ہاتھ بی بندھے ہوئے ہاتھ سورج کے سامنے کر کے روک ایک بیان کرتی تھی، اللہ کے سورج جتنی گرمی پڑے سکینہ پہ پڑ جائے. پتہ نہیں کس انداز سے سن رہے ہو، کس خیال میں بیٹھے ہو. جتنی گرمی پڑے سکینہ پہ پڑ جائے. میرا اکبر بھی یہی ہے، میرا اصغر بھی یہی ہے، میرا قاسم بھی یہی ہے. عجیب بھی سوال کرتی تھی، سجاد بھیا یہ جو پرندے صبح صبح جاتے ہیں یہ کہاں جاتے ہیں؟ مولا رو کے فرماتے تھے بہنا یہ اپنے رزق کی تلاش میں جاتے ہیں. شام ہوتی، مولا تمہیں سلامت رکھے، شام ہو گئی ہے نا، شام سے آنا ہے اس بی بی نے مصاحب اپنے بابا کا سننے. تم نے گھر چلے جانا ہے، اس نے پھر اگلی مجلس پہ چلے جانا ہے. اور جب تم چیخ مار کے روتے ہو نا تو یہ اپنی پھوپھی کا دامن لا کے تھی، اماں یہ 1400 سال کے بعد یہ کربلا میں تو نہیں تھا. اس نے دیکھا ہی نہیں اکبر کے سینے میں برچی کا پھل کیسے ٹوٹا. اس نے دیکھا ہی نہیں میرا بابا کیسے مارا گیا. اب میں یہ خطیب کی زبان سے میرے بابا کا مصاحب سن کے جو روتا ہے، اماں یہ کون ہے؟ بی بی فرماتی ہیں بیٹا یہ تیرے بابا کا عزادار ہے. بی بی پھٹی ہوئی جھولی پھیلا کے، وہ شام غریباں جو چل گئی تھی جھولی، وہ دامن پھیلا کے تھی. اماں اگر یہ کربلا میں ہوتا میرے دور نہیں چھینے جاتے. اماں اگر یہ کربلا میں ہوتا میرا بابا مظلومہ نہیں مارا جاتا. اماں اس مومن کے سزادار کی سکینہ ضامنہ ہے. بس روتے ہو، دعا مانگتے ہو. چلتی آئی، بھیا یہ شام ہو گئی ہے، بھیا یہ کہاں پہ جا رہے ہیں پرندے؟ سید سجاد شاہ جی رو کے فرماتے بیٹا یہ اپنے گھروں کو جا رہے ہیں. بی بی رو کے کہتی سید زادو مجھ میں ہمت نہیں ہے، جو مجھے حکم ملا میں مکمل کر سکوں. عجیب جملہ فرماتی بھیا کبھی ہم بھی گھر جائیں گے. آپ نے سن لیا، میں نے کہہ دیا بھیا کبھی ہم بھی گھر جائیں گے. شاہ جی اجر رسالت لیتی اب میں نہیں بیان کر سکتا. کسی عالم دین سے پوچھیے گا کہ یہ بی بی کربلا سے شام تک کیسے آئی تھی. بس میں اتنا بیان کر کے آگے بڑھ جاؤں گا کہ ایک مقام آیا کہ نوک نیزہ سے سرکار حسین کا سر گر گیا. شمر نے قلم اٹھایا، بیمار کربلا کی پشت کو صفا سمجھ کے شام کے سفر کی تحریر کرنا شروع کر دی. جب تحریریں بڑی، مظلوم نے رو کے فرمایا کیوں ظلم کر رہا ہے؟ کہنے لگا تیرے بابا کا سر سوار نہیں ہوتا، میں تمہید بنا رہا ہوں تاکہ تم سارے مل جاؤ اور میں بی بی کی شہادت کے جملے کہہ کے ممبر چھوڑوں. مولا نے فرمایا کیوں ظلم کر رہا ہے؟ کہنے لگا تیرے بابا کا سر سوار کیوں نہیں ہوتا؟ میرے جوانوں توجہ کرنا، تیرے بابا کا سر سوار کیوں نہیں ہوتا؟ کہا میں پوچھتا ہوں. بابا کربلا سے بڑا امتحان ہے شام. بابا کیا ماجرا ہے؟ ارشاد فرمایا بیٹا جو پہلے گرتے رہے، میں نے کچھ کہہ دیا ہے اور آپ نے صرف سن لیے. بیٹا جو پہلے گرتے رہے وہ مرد تھے، وہ بچے تھے. جو اب گر گئی ہے وہ حسین کے سینے کا تعویذ ہے. کہ بابا بہن سکینہ کہاں؟ ہاں سکینہ میں نہیں کہہ سکتا، لیکن علماء سے پوچھیے گا کہ بی بی کیسے اونٹ پہ سوار تھی. جو زوار ہو بزرگوں، بی بی کیسے اونٹ پہ سوار تھی؟ کہا اچھا تو لائے گا سجاد کہ میں جاؤں؟ کہا نہیں تو نہ جا، یہ محدر عصمت ہے، حسین کے سینے کا تعویذ ہے، میں جاتا ہوں. ابھی سید سجاد نے اتنا کہا کہ جناب زینب نے کہا نہیں بیٹا تو نہ جا، تیری وارثہ میں ہوں، شریکت الحسین میں ہوں، میں جاتی ہوں. عجیب جملے ہیں. بی بی چلتے چلتے آئی. میرے نوجوانوں بی بی نے دیکھا ایک مقام ہے جہاں پہ شاہ جی ایک بی بی بیٹھی ہوئی ہے. اس نے آغوش میں جناب سکینہ کو لیا تھا. اب بی بی کے ہاتھ تو بندھے ہوئے تھے، لیکن بی بی نے کہا اے محدرہ، اے خاتون، اے معظمہ، آپ کا بڑا احسان ہے کہ آپ نے ہماری شہزادی کو اپنی آغوش میں جگہ دی ہے. اس وقت زینب بڑی اجڑی ہوئی ہے، لیکن میں حشر کے دن آپ کو اپنی اماں زہرا سے اس کا اجر ضرور لے کے دوں گی. عزادارو جب اتنا جملہ کہا نا بی بی نے کہ حشر کے دن اپنی اماں زہرا سے اجر لے کے دوں گی، رونے کی ایک آواز آئی. بی بی نے اپنے ماتھے سے پریشان بال ہٹائے اور کہا زینب اتنی اجڑ گئی ہے، اماں زہرا کو نہیں پہچان رہی؟ ارے میں تو 28 رجب سے چلی ہوں اور میں کربلا سے آتی آتی شام میں تیرے ساتھ جاؤں گی. وہ دربار آ گیا جس دربار کا پرسہ دے دے کے تم زنجیر بھی مارتے ہو، تم روتے بھی ہو. دربار نہیں پڑھوں گا، 2 جملے کہنے کی اجازت دو، اتنی سخت نہیں ہے. جس طرح سے بھی دربار میں بی بی نے خطبہ دیا، جب بھی وقت ملتا، جب بھی بی بی کو دیکھا جاتا، بی بی ایک بات کرتی، بابا سکینہ تھک گئی ہے،
جن کی بیٹیاں ہیں مولا سلامت رکھے بابا، مولا نصیب اچھا کرے بابا، سکینہ تھک گئی ہے۔ شاہ جی عجیب جملے ہیں، بڑے بیان ہیں، بڑا خطبہ ہے بی بی کا، لیکن 3 جملے بی بی نے ایسے کہے کہ پتھر سے پتھر دل بندہ رو پڑتا ہے۔ یزید کے سپاہی تک رو دیے۔ بی بی نے پہلا جملہ کہے بابا شام کی رئیس زادیاں نرم گرم تکیوں پہ سوتی ہیں، بابا تیری سکینہ پتھر کا سرانہ بنا کے سو رہی۔ بابا میں نے دیکھا تو نے سجدے میں سر کٹایا، بابا ہر رزیل شامی کہتا ہے حسین باغی تھا۔ بابا وہ جو میرے ساتھ میری اماں زینب آئی ہے، بابا میری اماں کے ہاتھوں میں رسیوں کے نشان ہیں، بابا سکینہ تھک گئی ہے۔ آپ نے سن لیا بہن، میں نے پڑھ دیا، اب میں اسے آگے کیا پڑھوں گا یہ امام زمانہ ہی جانتے ہیں۔ بڑی مشکلیں عبور کرتی کرتی بی بی آ گئی کہ اس دروازے پہ دستک ہوئی۔ سید سجاد اکیلے نہیں گئے، توجہ چاہوں گا جو پرانے عزادار ہو، سید سجاد اکیلے نہیں گئے، باقر ساتھ گیا۔ میں تم سے سوال کرتا ہوں کیوں گیا باقر ساتھ؟ اس لیے کہ دونوں باپ بیٹی کی مجبوری تھی، دونوں ایک رسی میں بندھے ہوئے تھے۔ جہاں سید سجاد جاتے جناب باقر کو مجبوراً ساتھ جانا پڑتا۔ جناب امام سجاد آئے، دیکھا سپاہی ہے، کہا کیوں آئے ہو؟ کہا مجھے بتاؤ یہ جو بابا بابا کہہ کے روتی ہے یہ کون ہے؟ کہا میرے سینے کا تعویذ ہے، میری بہن سکینہ ہے، یہ چھوٹی فاطمہ ہے۔ کہا اس کے بین نے شام میں لرزہ طاری کر دیا ہے، رئیس زادیاں سو نہیں سکتی، کوئی حل بتا کہ جس سے یہ سو جائے، جس سے یہ چپ ہو جائے۔ کہ اچھا میری بہن کھانے سے چپ نہیں ہوگی، میری بہن کو رہائی نہیں چاہیے ہے، میری بہن کو کچھ نہیں چاہیے ہے، میری بہن کو تم اس کے بابا کا سر دے دو، امام ہو کے وعدہ کرتا ہوں سارے تم دو، اس کے بعد میری بہن کا بین کبھی تم نہیں سنو گے۔ عزادارو اب تاریخ کہتی ہے کہ بی بی نے بڑی مشکل سے بی بی زینب نے جناب سکینہ کو سلایا ہوا تھا، سرہانہ پتھر کے سرہانے پہ۔ شاہ جی اب یہ 4 سال کی مظلومہ رو رہی ہے، قبر کی منزلوں تک دعا دو گے؟ میں مسلمانوں سے، عالم اسلام سے میں بالکل تفصیل سے پڑھ سکتا ہوں، لیکن میں اتنا انہماک سے، اتنی توجہ سے، اس انداز سے پرسہ نہیں دے سکتا اس بی بی کو۔ کیوں نہیں دے سکتا؟ یہی تو بی بی ہے کہ جس کی مشک آج بھی سلم کے ساتھ بندھی ہوتی ہے۔ اس بی بی کا حسن بھائی مصائب اگر کو مومن نہ سن پائے تو سب سے زیادہ دکھ اس جلالی والے علمدار کو ہوتا ہے، اس لیے کہ ہم جانتے نہیں ہیں کہ سکینہ کس کو کہا جاتا ہے۔ حسین کی شب نماز شب کا وسیلہ ہے سکینہ، حسین نے اللہ سے جسے مانا ہے وہ ہے سکینہ۔ سکینہ کو نکال دو اسلام کی تاریخ مکمل نہیں ہے، سکینہ کو نکال دو تمہارا اسلام نہیں بچتا۔ اب ایمان سے بتاؤ بی بی کس طرح سے سو رہی ہوگی؟ جب بھی سوتی تھی سکینہ تو دکھ جاتے تھے کان، ارے جب تلک زندہ رہی سونے سے گھبراتی رہی، لیکن بی بی زینب نے بڑی مشکل سے سلا دیا کہ ایک تشت جناب بیمار کربلا کے ہاتھ پہ آیا، تشت پہ ایک رومال تھا، رومال کے نیچے مظلوم کربلا کا سر تھا۔ اب میں کیسے کہوں گا اور تم کیسے سنو گے؟ مانگ لینا جو مانگنا چاہتے ہو اور ملے گا اس مظلومہ کے صدقے سے، مولا تمہیں آباد و شاد رکھے۔ مولا اندر آئے، کہا ماں میری سکینہ بہن کو جگائیے۔ بی بی نے رو کے فرمایا بیٹا بڑی مشکل سے سلائی ہے، بڑی مشکل سے سلائی ہے، اب میں اسے کیسے جگاؤں؟ مظلوم نے کہا اچھا اماں پھر یہ آپ اپنے بھائی سے بات کیجئے۔ بہن اور بھائی کی بات ہوئی ہوگی، میرا ایمان ہے حیدری صاحب بہن نے پوچھا تو ہوگا بھیا اکبر کے سینے سے برچی نکالنا بڑا آسان ہے، شام کے زندانوں میں بازاروں میں آنا بڑا مشکل کام ہے، لیکن پھر بھی دیکھ لے حسینیت زندہ باد کروا کے زینب یہاں سے لوٹے گی۔ مولا بیٹھ گئے، جناب سکینہ کے زخمی بالوں میں اپنے زخمی ہاتھوں کو پھیر کے سید سجاد نے کہا سکینہ، او میری بہن سکینہ، تو پوچھتی تھی نا، روتی تھی نا بابا کو، سکینہ اٹھ دیکھ کون تجھ سے ملنے آیا ہے۔ عزادارو بی بی جاگی، اٹھی بی بی، اٹھ کے کیا دیکھا ایک تشت ہے۔ اب فارسی زبان کی بات ہے، میں آسان کر کے بات چلا جاؤں گا۔ بی بی نے کہا بھیا سجاد میں نے کھانا تو نہیں مانگا؟ کہا کھانا نہیں ہے۔ کہا میں نے طعام تو نہیں مانگا؟ کہا طعام نہیں ہے، کھانا نہیں ہے، ذرا دیکھ تو صحیح کہ کون آیا ہے تجھ سے ملنے۔ عزادارو تشت کا آگے آنا تھا، اس پہ شاہ جی رومال کا ہٹنا تھا، مولا امام زمانہ جانیں گے آپ کی ساری دعاؤں کو، رومال کا ہٹنا تھا۔ بی بی نے اونچا بیان نہیں کیا، حیرت سے بی بی نے اپنے بابا کا چہرہ دیکھا اور کہا بابا یہ آپ کے چہرے پہ نشان کیسے ہے؟
बाबा ये आपके बालों में करबला की खाक, बाबा ये आपके चेहरे पे खून। कहा बेटा तेरा बाबा मजलूमाना शहीद हुआ था। कहा बाबा सकीना थक गई है, बाबा सकीना को बुला लो। आखिरी जुमले आपसे ज्यादा ले, बाबा सकीना को बुला लो, बाबा सकीना बड़ी थक गई है, बाबा बड़े इम्तिहान हो चुके हैं। ज़ादार रोते रोते तारीख कहती है ये 4 साल की मजलूमा अपने बाबा के सर पे शादी झुकी, अभी बीबी झुकी कि जनाब ज़ैनब ने जिंदान में कहा सज्जाद बाबा की मातमदार चली गई, सज्जाद बाबा की मातमदार दुनिया से रुखसत हो गई, बाबा की अज़ादार रुखसत हो गई। आगे मेरा मौला आया, छोटी सी मासूमा को किस तरह से गुस्ल कफन दिया होगा मैं ये नहीं पढ़ सकता, लेकिन एक बात करता हूं, आपसे सवाल करता हूं, ईमान से बताइए किसी भी जनाजे को उठाने के लिए कितने लोग चाहिए? कम से कम 4। देखो मोहम्मद की मसनद का वारिस किस तरह से मोहम्मद को बचाने के लिए काम कर रहा है। एक सैयद सज्जाद हैं, एक जनाब बाकिर हैं। और मेरे मौला ने पूछा क्या था, लोगों मुझे बताओ गरीबों का कब्रिस्तान कौन सा है? मौला तुम्हें शाम ले जाए, आज भी बीबी का रोजा पुकार पुकार के मजलूमियत का अहद दोहरा रहा है। अज़ादारो आ गया मेरा मौला, किस तरह से तावीज़ कब्र मिला। आखिरी जुमला आपसे इजाज़त ले लो, किस तरह से तावीज़ कब्र शाजी बना, किस तरह से उतारा मैं नहीं पढ़ सकता, खिताबत नहीं है, यकीन जानो मुझ में ताब नहीं है कि मैं जुमले अदा कर सकूँ। बस तावीज़ कब्र हसन भाई बना के सैयद सज्जाद उठे, जनाब बाकिर साथ उठे, घर में आ गए। आखिरी जुमला और आपसे इल्तजा, आपसे दुआ लेके मेंबर छोड़ रहा हूं। मौला आए, कहा अम्मा आपसे सज्जाद एक बात पूछना चाहता है। बड़ा लंबा मुसाहिब था, सारी बातें मैंने छोड़ दी। कहा बेटा सोच के पूछना, ये शाम का जिंदान है, ज़ैनब बड़ी गरीब है। कहा अम्मा नहीं मैं कोई ऐसा सवाल नहीं पूछूंगा। कहा बेटा तो फिर पूछो। कहा अम्मा मेरी बहन आपके साथ सफर करती करती आई, अम्मा मेरी बहन बड़ी साबिरा थी, अम्मा ये छोटी फातिमा थी, अम्मा इसने बड़ी मुश्किलें सही हैं। अम्मा मुझसे पूछती थी कि जिंदान में हवा नहीं चलती है, कि कभी हम घर नहीं जाएंगे। वो कहती थी कि सुगरा मदीने में रह गई, सज्जाद भैया वापस जाओ तो सुगरा को बताना कि अकबर ने ऐसे सेहरे लगाए थे। अम्मा सकीना दुनिया से रुखसत हो गई है। अम्मा आपसे सवाल है कि ये पूछना चाहता हूं, अम्मा जब कोई कैदी मर जाता है, आखिरी जुमला है, तुम्हारी तवज्जो जिस जानिब भी है मौला जाने तुम जानो। अम्मा जब कोई कैदी, शायरी पूछा कि अम्मा जब कोई कैदी मर जाता है, अम्मा जब कोई कैदी रुखसत हो जाता है तो क्या उसके जंजीर उतारे जाते हैं? बीबी ने इस बात में सर हिलाया। सैयद सज्जाद और बाकिर उन्होंने उठ के खड़े हो गए। कहा बेटा क्या माजरा हुआ, बैठे हुए तो उठे क्यों? कहा अम्मा फिर मजलूम सज्जाद की गुर्बत देखो। अम्मा कफन वो पुराना चोला पहनाया था वो मैं किस तरह से दफना के, अम्मा सकीना की गुर्बत के उसी तरह कड़ियों से दफना के आ गया। अल्लाह लानतुल्लाह।